پاکستان میں ہزاروں لڑکیاں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں ہر روز. ان کے اوپر کوئی دین نہیں, کوئی کلچر نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کیونکہ ان کو دیکھ کر تمہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. جیسے یہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں ٹی وی کے اوپر آ جاتی ہیں, یہ سیلیبریٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہی تم ان کو دیکھتے ہو تمہارا خون کھولنے لگ جاتا ہے, تم چلاتے ہو, تم گالیاں دیتے ہو, تم مولوی بن جاتے ہو. اب میرا ایک سوال ہے, اگر تمہیں اتنا ہی دین پیارا لگتا ہے تو ان کو یہاں پر لاتا کون ہے؟ اگر تمہیں اتنے چھوٹے کپڑوں سے نفرت ہے تو ان کے ڈرامے دیکھتا کون ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں نا ان کی ڈیمانڈ. جب چھوٹے کپڑے آ جاتے ہیں تب پھر ہم مولوی کیوں بنتے ہیں؟ ذرا سوچو, ایک پاکستان کی لڑکی جو ان سے بھی زیادہ چھوٹے کپڑے پہنتی ہے, اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنے گی, اس کو کوئی ہیٹ نہیں ملے گا, اس کو کوئی گالی نہیں ملے گی, اس کو کوئی لیکچر نہیں دے گا, اس کو کوئی دین نہیں یاد کرائے گا. لیکن جب وہی لڑکی سکرین کے اوپر آ جاتی ہے, سیلیبریٹیز بن جاتی ہے, اس کا نام بن جاتا ہے, فین فالوئنگ بن جاتی ہے, جب وہی سیلیبریٹیز چھوٹے کپڑے پہنتی ہے تو پورا پاکستان زندہ ہو جاتا ہے. گالی, کلچر, دین سب کچھ اس کو ملتا ہے. اب ذرا سچ سنو, یہ تو وہی لڑکی ہے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کرتی تھی, تب تو کسی کو مسئلہ نہیں تھا. جب یہ سیلیبریٹیز بن گئی ہے تب سب لوگ غصہ ہو رہے ہیں, سب لوگ گالی دے رہے ہیں. تو مسئلہ ان سیلیبریٹیز میں ہے یا ہم لوگوں میں ہے؟ ہم لوگ ہی ان کو اوپر لاتے ہیں اور پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں. اب ذرا سچ سنو, تمہیں چھوٹے کپڑوں سے مسئلہ نہیں ہے, تمہیں کنٹرول سے مسئلہ ہے. تم ان کو دیکھتے ہو, بار بار دیکھتے ہو, تم ہی انہی کی ڈیمانڈ کرتے ہو. لیکن جب وہ بہت اوپر آ جاتی ہے, جب اس کو سب لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں تو تم اچانک سے پاک بن جاتے ہو. جیسے تو تم اس کو پہلے دیکھا نہیں کرتے تھے, چپ چاپ اس کے ڈرامے دیکھتے ہو, سب اس کی پوسٹ دیکھتے ہو, لیکن گالی بھی اسی کو دیتے ہو تاکہ لوگوں کے سامنے تم پاک صاف بنے رہو. اور پتہ ہے پھر تم کیا بولتے ہو؟ یہ لڑکی تو بہت زیادہ خراب ہے. لیکن ایک سچ سنو, اس کا ویوز تم ہی تھے, اس کی فالوئنگ تم ہی تھے, اس کی ڈیمانڈ تم ہی کرتے تھے. لیکن جب اوپر آ گئی ہے تو تم اس کو گالیاں دیتے ہو. اور پتہ ہے تم لوگ کیا بولتے ہو؟ پاکستان اتنا خراب ہو رہا ہے, پاکستان بے حیائی پھیلا رہا ہے. پاکستان نہیں پھیلا رہا, یہ لڑکی نہیں پھیلا رہی, تمہاری ڈیمانڈ ہے تبھی کچھ آ رہا ہے. تم سوچتے ہو یہ سیلیبریٹیز خراب ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. تو چلو پھر ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں. آج سے لے کر کل تک کوئی بھی سیلیبریٹیز اپنے انسٹاگرام پر کوئی بھی پوسٹ نہ کرے, کوئی بھی ڈانس والی ویڈیو نہ لگائے, کوئی بھی سٹوری نہ لگائے. صرف ایک دن میں کیا ہوگا؟ تمہارا سکرین ٹائم کم ہو جائے گا, تمہارا ایکسپلور پیج غائب ہو جائے گا, تمہارا غصہ بالکل کم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں غصہ تب آتا ہے جب تم ان لڑکیوں کو دیکھتے ہو. اب سوال سمپل سنو, اگر یہ لڑکیاں, یہ سیلیبریٹیز اتنی بری ہوتی تو تم ان کو فالو کیوں کرتے؟ پاکستان میں 90% لوگ ان سے ہیٹ کرتے ہیں, ان سے نفرت کرتے ہیں. تو پھر ایک سچ بتاؤ, اگر سیلیبریٹیز کا اتنا ہی برا کنٹینٹ ہوتا تو تم لوگ ان کے ڈرامے کیوں دیکھتے؟ ان کے ملین میں ویوز آتے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستانی لوگ ان کو دیکھتے ہیں. اگر غیرت ہوتی تو ڈرامے کیوں دیکھتے ہو؟ پھر گالیاں بھی آ کر دیتے ہو, پھر مولوی بھی بنتے ہو. غیرت نام کی تم لوگوں کے اندر چیز ہی نہیں ہے, بس لوگوں کے سامنے آ کر مولوی بنتے ہو. اپنی اوقات بھول جاتے ہو کہ میں خود کیا ہوں, رات کو چھپ کر کیا دیکھتا ہوں. ایک بات بتاؤ اور سچ بات بتانا, میں جھوٹ بول رہا ہوں, سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, سیلیبریٹیز غلط ہیں, لیکن الگوریدم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. الگوریدم تمہیں بار بار ان کا چہرہ کیوں دکھاتا ہے؟ اگر تم اتنے پاک ہوتے نا تو تم ان کو دیکھ کر رکتے ہی نہیں, تم ان کے ڈرامے ہی نہیں دیکھتے. نہ ان کو ویوز ملتے, نہ یہ ملین میں جاتی, نہ اتنی اوپر آتی. تم لوگ بولتے ہو یہ سوسائٹی خراب کر رہی ہیں. سوسائٹی کون ہے؟ تم ہی تو ہو, پھر دیکھتے کیوں ہو؟ ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, تم لوگ کبھی بھی اپنی فین فالوئنگ ایکسپوز نہیں کرتے, تم لوگ کبھی بھی اپنی ہسٹری نہیں دکھاؤ گے. تم لوگ خود ان کو فیمس بناتے ہو, اس کے بعد تم لوگ خود ان کو آ کر گالیاں دیتے ہو تاکہ اور زیادہ یہ اوپر جائیں. تم لوگ بولتے ہو نا یہ ڈرامے, اس میں ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے, اسلام کو تباہ کیا جاتا ہے. یہ ڈرامے پوری سوسائٹی کو تباہ کرتے ہیں, پورے کلچر کو تباہ برباد کر دیتے ہیں.
لیکن ایک بات کا جواب مجھے دو، ان ڈراموں کی TRP کا بٹن کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے نا۔ یہ جو ڈرامے میں ریلیشن شپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے ایکٹرس کے جسم کے اوپر کیمرہ رکتا ہے، یہ آسمان سے نہیں گرتا، اس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اس سین کو لوگ بار بار دیکھتے ہیں، واو کیا سین آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ڈرامہ اور اوپر جاتا ہے۔ سر کے اوپر چادر نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے، اس کی وجہ سے ڈرامہ اور اوپر جاتا ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں ان سیلیبریٹیز کی غلطی ہے، اصل میں ہماری ڈیمانڈ ہے تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ اور یہ سیلیبریٹیز بھی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہوتی، اب ان کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اور ان کو سسٹم بولتا ہے، جتنا دکھاؤ گی اتنا بکو گی، جتنا بولڈ بنو گی اتنا پیسہ ملے گا، اور پیسہ تو سب کو چاہیے ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہ کپڑے اتارتی ہیں، اسی لیے یہ اپنا کریکٹر دکھاتی ہیں، اپنی باڈی دکھاتی ہیں۔ اگر ڈیمانڈ نہ ہوتی نا تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر جو چیز نہیں بکتی اس کے لیے کوئی کیوں مارکیٹ میں اپنی عزت، اپنا جسم، اپنی پہچان کیوں رکھتا؟ اگر اس کی ڈیمانڈ ہی نہ ہوتی۔ ڈیمانڈ تم ہو، اگر تم دیکھنا بند کرو سب بند، اگر تم اٹینشن کھینچ لو تو سب گر جائے گا، لیکن ایسا تم کبھی نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں دیکھنا بھی ہے اور خود کو مولوی بھی سمجھنا ہے، اس لیے تم ان کو جج کرتے ہو، اس لیے تم ان کو گالی دیتے ہو، اس لیے تم ان کو نیچے سمجھ کے خود کو اوپر کھڑا کرتے ہو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ ایکٹریس اتنی گندی کیوں ہوتی ہے، میں تو یہ بول رہا ہوں اگر تمہاری ڈیمانڈ اتنی صاف ہوتی تو سکرین اتنی گندی کیوں ہوتی؟ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا کپڑے اتارنے والا ہاتھ الگ ہو سکتا ہے لیکن اکثر تاڑی بجانے والی انگلی تمہاری ہوگی۔ اوکے، اگر اس سسٹم کو اور سمجھنا ہے کہ یہ سسٹم کتنا گندا ہے تو ان ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کرنا۔